السلام علیکم پیارے دوستو، لا رہا ہوں آج آپ کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دہلا اور روح ڈالنے والا کہانی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو مجھے بھی دیکھا، یا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی غم ہجر میں مدینے کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں تشریف لے گئے۔ ایک سال بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب دیکھ کر لبیک سید آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹی پر سوار ہو کر مدینے چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال سید نے پہلے مسجد نبوی پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں چھپ گئے ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لے آئے۔ ایسے عرصے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ کے آنے کا سارے مدینہ میں غول ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بلال آئے ہیں۔ سب نے مل کر بلال رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، دوستو یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایس دنیاوی زندگی میں اذان کیا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ آپ بتاؤ کہ کیسے دیکھو گا؟ مجھے خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہ مانیں گے، تم کسی کو بیچ کر حضرت حسین اور حسن کو لے کر آؤ اور ان کو بلاؤ، اگر وہ ان کو کہہ کر تو وہ اس کی فرمائش ضرور مانے گی۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حسین کی فرمائش مانے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بلال کو عشق ہے۔ یہ سن کر ایک صحابہ جا کر حضرت حسین و حسن کو بلایا اور لے آیا اپنے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بلال کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے بلال، آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کا کلیجے کی ٹکڑا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا، حسین مجھے لے چلو، جہاں کہوں گے اذان کہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں یہ وقت عجب غم اور صدمے کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصل فرمایا۔ ایک زمانہ ہوا تھا، آج مہینوں کے بعد اذان بلال کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و حیات مبارکہ کا سما بن گیا۔ بلال کی آواز سن کر مدینہ منورہ کی بازار کی
گلی کچھوں سے لوگ آ کر مسجد میں جمع ہوئے. ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا. عورتیں باہر آ گئے, اپنے بچوں کو ساتھ لائے. جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا, ہزارہ چیخیں ایک دم نکلے. اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. عورتیں روتی ہے. ننھے منے بچے اپنے ماؤں سے پوچھے ہیں کہ تم بتاؤ کہ بلال مؤذن رسول اللہ تو آ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائے گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد اللہ محمد رسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام واپس چلے گئے. اے صحابہ کی ہوش اتوار نگاہوں کو سلام, جن کا مسئلہ تھا طواف روح زیبائے کرنا. جزاک اللہ.